نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، جیسا کہ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے درس تفسیر آیات الکتاب المبین فی ذکر اصحاب سید المرسلین کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق جو آیات ہیں، 3 آیات تھیں، ان کا ہم نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج ہم آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سے اور سورہ بقرہ کے اندر جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر جو صحابہ کرام کے متعلق آیات ہیں، ان کا ہم آپ کے سامنے کچھ آیاتوں کا تذکرہ کریں گے۔ تو سورۃ البقرہ، اس سورت میں صحابہ کرام کے متعلق آیات کی تعداد 144 ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق جو آیات ہیں وہ 144 آیات ہیں اس میں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ پہلے پارے میں کل آیات 33 ہیں، اور دوسرے پارے میں کل آیات 85 ہیں، تیسرے پارے میں کل آیات 26 ہیں، ٹوٹل 144 آیات ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم واللہ اعلم بمرادہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان کے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو اس یعنی وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو ناظرین، پہلی آیت الف لام میم ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کی معلومات سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو علم نہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک راز ہے، اور ایک یعنی چھپی ہوئی بات ہے جو ہمیں یعنی انسان کو اس کا علم نہیں ہے، اور رموز و اسرار میں سے ایک یعنی یہ راز ہے۔ اگلی آیت ہے لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ غور فرمائیے، یہ قرآن اور اس کی بشارات پر شک ہی تو نہ تھا کہ اس پر ایمان لانے کے بعد 70 برس کی بی بی سمیہ رضی اللہ عنہا نے جان دی، دین اسلام پر نچھاور کر دی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاوند بھی تہ و تیغ ہو گئے لیکن ایمان سے نہ پھرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ کسی نے ہجرت کی، ترک وطن گوارہ کیا، جائیدادیں چھوڑ دیں، لیکن نہ قرآن کو چھوڑا اور نہ ہی اس کو محرف مانا۔ اگلی آیت ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے آخر تک آیات مذکورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن متقین کا تذکرہ فرمایا ہے، اگرچہ ان آیات میں ذکر کی گئی علامات کے مطابق قیامت تک آنے والے اہل ایمان ان میں شامل ہیں، تاہم اس کے سب سے اولین اور پہلے مصداق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی ہیں، جن کے 3 اوصاف یہاں پر بیان کی گئے ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت صلاۃ، اور نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ۔ ان کو یہاں پر پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور پھر اگلی آیت میں ایمان بالقرآن، ایمان بالکتب السابقہ اور ایمان بالآخرت کو بیان کیا گیا، جو یقیناً کامل درجے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حاصل تھا۔ پھر آخر میں انہی صفات کے متصفین، بالخصوص اولین متصفین جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کامیابی کا اعلان فرما دیا گیا۔ اگلی آیت ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس میں نقطہ ہے کہ یہ آیت ختم نبوت کی صریح دلیل ہے۔
کیونکہ اس آیت میں گزشتہ نبیوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے، آئندہ کا ذکر نہیں ہے۔ بس یہ دلیل ہے کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر نبوت جاری ہوتی تو آئندہ آنے والے نبی پر اور اس کتاب پر ایمان لانے کا تذکرہ ہوتا، لیکن کیونکہ اس میں اگلے نبی پر ایمان لانے کی کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ متقین کی ان صفات میں خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ ایمان بالغیب سے اول المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ اقامت صلاۃ والی صفت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد اعلانیہ کعبۃ اللہ میں اقامت صلاۃ کا انتظام کروایا۔ انفاق فی سبیل اللہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و اشارے پر بے دریغ اپنے مال کو قربان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ چند آیات ہم نے جو ہے اس کے ابتدائی آیات جو تقریباً 3 آیات ہیں وہ ہم نے ان کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس کے بعد والی آیات یعنی 5 آیات آج ہو گئیں، اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان کا انشاءاللہ تعالیٰ تدریجاً اور آہستہ آہستہ تذکرہ ہوتا رہے گا۔ آپ ساتھیوں کا اور آپ احباب کی دعائیں شامل حال رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔